افطار کا وقت قریب تھا۔ جمال جلد از جلد خریداری سے فارغ ہونا چاہتا تھا، لیکن بھیڑ کی وجہ سے یہ کام آسان نہیں لگ رہا تھا۔ ہر دکان پر رش ہی رش تھا۔ 26واں روزہ ہونے کی وجہ سے روزہ دار بڑھ جاتے تھے۔ آج تو انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے جو پورے مہینے ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، اور یہ ایک روزہ رکھ کر سمجھتے ہیں پورے مہینے کا حق ادا کر دیا۔ خیر غلطی ہماری ہی ہے، ہم لوگوں نے ایسے بے بنیاد رواج اور دستور بنا لیے ہیں اور انہیں اصلی فرائض سے زیادہ اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ ہاں تو آج جمال کی سب سے چھوٹی بیٹی روبینہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ والا روزہ رکھنے کا۔ روبینہ نے جمال سے فرمائش لگائی تھی کہ افطار میں موتی چور کے لڈو، ماوے کی برفی، رس ملائی اور رفیق حلوائی کی ربڑی لے آنا۔ جمال کو اپنی اس بیٹی سے بڑی محبت تھی، اس لیے وہ رفیق حلوائی کی دکان پر قطار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں روبینہ کی ہم عمر ایک بچی قطار توڑتی ہوئے رفیق حلوائی کے پاس جا کر ربڑی کا مطالبہ کرنے لگی۔ رفیق حلوائی کہنے لگا، قطار سے آؤ بیٹا، کہاں لائن توڑ کر گھسی جا رہی ہو؟ اسے ہی دے دو بھائی، پہلے بچی ہے۔ کسی صاحب نے پیچھے سے کہا۔ وہ لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی، بال الجھے ہوئے تھے، میلی کچیلی سی حسرت بھری نگاہوں سے ربڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جمال کو اس میں اپنی بیٹی روبینہ نظر آئی تھی۔ رفیق حلوائی اس کی طرف ربڑی بڑھاتے ہوئے بولا، 50 روپے ہوئے، لاؤ پیسے دو۔ وہ بچی بھولے پن سے بولی، پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، آپ ایسے ہی دے دیں، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رفیق حلوائی نے فوراً ربڑی والا پیکٹ اس بچی کے ہاتھ سے چھین لیا اور غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، پیسے نہیں تھے تو ربڑی لینے کیوں آئی؟ بھکاری کہیں کی مفت کا مال سمجھ رکھا ہے کیا جو تم جیسی کو بانٹ دو؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنے اسی بھولے انداز میں بولی، مجھے آپ کی ربڑی بہت پسند ہے۔ جب میرے پاپا زندہ تھے تو وہ میرے لیے افطار میں آپ کی ربڑی ضرور لاتے تھے۔ تو کیا تمہارا بابا یہاں خزانہ دے گیا ہے مجھے جو مفت میں دے دوں؟ چل نکل یہاں سے، جھوٹی کہیں کی مفت خور، سب کو یہیں آنا ہوتا ہے جیسے یہاں لنگر لگا رکھا ہے۔ وہ بچی روتے ہوئے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، للچائی نظروں سے ربڑی کو دیکھنے لگی، لیکن اس ظالم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ یہاں سے کھڑی کھڑی ربڑی کو نظر نہ لگا، اب ربڑی خراب کرے گی کیا؟ وہ بچی سہمی ہوئی سی اداس سر جھکائے وہاں سے جانے لگی۔ جمال اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ روبینہ ہی ہے۔ اگر اس کی جگہ روبینہ ہوتی تو جمال کام کیا۔ رکو بیٹا۔ جمال دوڑ کر لڑکی کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر رفیق حلوائی کے پاس لے جا کر بولا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ذرا اس معصوم بچی کی معصوم صورت دیکھو، اس میں آپ کو اپنی بچی نظر نہیں آتی؟ خدا نہ کرے لیکن کل اگر اس کی جگہ آپ کی بچی پر یہ وقت آ جائے تو آپ یہ برداشت کر سکیں گے کہ کوئی آپ کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا سلوک آپ نے اس بچی کے ساتھ کیا ہے؟ لائیں ربڑی دیں اس بچی کو۔ بچی کو ربڑی دے کر جمال وہاں سے گھر کی طرف نکل پڑا، لیکن اسے سکون تھا، بھلے ہی وہ اپنی بچی کے لیے ربڑی نہیں لے پایا تھا۔ پیسے ہی نہیں بچے تھے، جو تھے ان پیسوں سے اس بچی کو ربڑی لے دی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے روبینہ کو یہ ربڑی دلوا دی ہے۔ گھر پہنچ کر جمال اداس سا روبینہ کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بیٹا ہم آپ کے لیے ربڑی نہیں لا پائے۔ روبینہ کو ساری داستان سنانے لگا۔ پوری رودات سننے کے بعد روبینہ جمال کے کاندھوں پر پیار سے جھولتی ہوئی بولی، ابو آپ نے بہت اچھا کیا جو اس لڑکی کو ربڑی دے دی۔ اگر آپ وہ ربڑی میرے لیے لے آتے تو اس ربڑی میں نہ وہ مزہ ہوتا، نہ وہ سواد ہوتا، نہ وہ مٹھاس، اور نہ ہی وہ ذائقہ ہوتا جو میں اب اپنی روح میں محسوس کر رہی ہوں۔ جمال نے روتے ہوئے اپنی معصوم بچی کو گلے لگا لیا۔ ویورز، آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل ٹی لیف سینما کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔